خدا کی قسم آپ کی قبر کی بنانا دور کی بات ہے، روڈ پہ گزرتے ہوئے ایسے دعا نہیں کریں گے آپ کے لیے جن کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میرا چھوٹا تھا تو حاجی گلستان صاحب اللہ بخشے ہمارے دادے کے بعد سے منشی تھے اور ہمارے والد صاحب کے بھی، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا ایک بات یاد رکھو، وہ بڑے جعلی قسم کے آدمی تھے، کہتا ہے پیسہ وہ ہے جو تو نے اپنے پہ لگا کے کھا لیا، جو تو نے اپنے پہ نہیں لگایا نا، میں اتنا تھا اس وقت کوئی 7-8 سال کا ہوں گا، تو وہ پیسہ تیرا نہیں ہے۔ میرے ذہن میں وہ بات بیٹھ گئی، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے رزق کا۔ میری بیوی سے مجھے کہتی ہے تم زمینیں بیچتے ہو اور تو بچوں کا تمہیں خیال نہیں آتا، میں اسے کہتا ہوں کہ ان کا اللہ نے رزق جو لکھا ہے وہ ان کو ملے گا، میرے سے نہیں ملنا ان کو۔ ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے کہ پیسے کی ویلیو یہ ہے کہ جب میں الیکشن جیت کے ریونیو کا منسٹر بنا تو میری والدہ کو اس وقت کینسر جو ہے وہ ان کا پتہ چلا کہ کینسر ہے، ان کو لاسٹ اسٹیج پہ ہے۔ میں اپنی ساری جائیداد بیچنے کو تیار تھا، ساری جائیداد کا پیسہ لگانے کو تیار تھا اس کے اوپر، اور فوراً پتہ چلا الیکشن کے فوراً بعد میں نے دنیا کے ہر بڑے ہاسپٹل میں ٹیسٹ بھیجے، انہوں نے کہا یہ اب لاسٹ اسٹیج ہے اور یہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ تو پیسے کی اتنی ویلیو نہیں ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو میرے باپ دادے کا میں لگانے کے لیے تیار تھا، اس کے اوپر کوئی کام نہیں آیا وہ میرے۔ آج بھی میں اپنی ساری جائیداد دینے کو تیار ہوں، کوئی میری ماں واپس کر سکتا ہے؟ کوئی میرا وہ والد جو اس سسٹم کے خلاف لڑتا رہا، کیونکہ ہم تو مغرور تھے، اور وہ لڑتا رہا، جب الیکشن کا رزلٹ آ گیا، جس صبح میرا اعلان ہوا کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اس سے پہلے وہ فوت ہو چکا تھا۔ یہ ساری جائیداد اور کرسی میں دینے کو تیار ہوں، آپ آج کوئی مجھے اپنا والد واپس دے سکتا ہے؟ تو جب میری ماں مجھے نہیں مل سکتی، میرا وہ والد مجھے نہیں مل سکتا، جب میری وہ خواہشات مجھے نہیں مل سکتی اس پیسے سے، تو خدا کے لیے پیسے کے بجائے برکت اور سکون مانگو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پیسے میں برکت ہے وہ نہایت سے خوشحال ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جن کے پیسے میں برکت نہیں ہے، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی وہ خوشحال تو چھوڑ دے، سکون کا ایک لمحہ نہیں ہے ان کی زندگی میں، ایک لمحہ سکون کا زندگی میں نہیں ہے۔ تو آپ کو سکون چاہیے یا آپ کو پیسہ چاہیے؟ پھر ایک تو ہو گئی یہ آپ کی فائنینشیل کرپشن، اس کو ایک سائڈ پہ لاتے ہیں، اس پہ تم لگے ہوئے ہیں، 2 روپے ریکوری بھی کر دی ہے، 44% جو ماشاءاللہ یہ حکومت آنے کے بعد ہمارا ریونیو بڑھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو ریونیو بڑھ رہا ہے تو ظاہری بات ہے کہیں سے وہ چیز نکل نہیں رہی تو آ کے جمع ہو رہی ہے نا سرکار کے خزانے میں، اس پہ تو کام ہو رہا ہے، یہ ایک ایسپیکٹ ہو گیا۔ اب آپ آئے مورل کرپشن پہ۔ اصل وجہ یہ ہے جو مورلی میں ٹھیک نہیں ہوں گا، ہر طرح کا غلط کام کروں گا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو کہ میں نماز پڑھتا ہوں، ادھر ملاوٹ کرتا ہوں، اور میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ شاید میری نمازیں پوری ہو رہی ہیں اور شاید میں بہت بڑا جنتی ہوں گا۔ وہ جنت میں عظیم لوگ ہوں گے خدا کے لیے، جنت میں جو لوگ ہوں گے نا وہ حوروں والے نہیں ہوں گے کہ مجھے حوریں ملیں گی، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ دودھ کی نہریں تو میں دودھ پیوں گا، یا یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے کہ میں نے اس دنیا میں شراب نہیں پی تو وہاں میری شراب کی نہریں ہوں گی تو وہاں پہ لاؤڈ ہے تو میں شرابیں پیوں گا۔ وہ خدا کے لیے جنت پہ عظیم لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے بالا تر ہوں گے، حوروں سے، دودھ کی نہروں سے، عیاشیوں سے بالا تر اس سوچ کے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں سے نکل چکے ہوں گے، جن کا ذہن، جن کا دماغ، جن کی سوچ وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت انسان بناتے ہوئے میں دی ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں، وہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ تو اگر آپ نے جنتی بننا ہے، اس جہان میں بڑے درجات دینے ہیں، تو آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑے گا۔ ایمان کی مضبوطی یہ ہے کہ جو چیز مجھے ملنی ہے وہ اللہ نے ہی دینی ہے، اور جو مجھے نہیں ملنی وہ بھی اللہ کے سوا مجھے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو اپنا ایمان مضبوط کر لیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہیں۔ ملاوٹ کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں۔ میں سنتا ہوں لوگ جو ہے نا نوکریاں بکتی ہیں، وہ نوکریاں خرید کون رہا ہے؟ اپنے بچے کے لیے آپ خرید رہے ہیں، آپ خرید رہے ہیں تو کوئی بیچ رہا ہے، آپ خریدنا بند کر دیں بیچنا بند ہو جائیں گے لوگ۔ کیوں خریدتے ہیں آپ؟ یار بورڈ کے اندر میں حیران ہو گیا کہ بورڈ کے اندر لوگ اپنے بچوں کو اچھے نمبر دلانے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ 2 زیادتی آپ کر رہے ہو، ایک تو اپنے بچے میں زیادتی کر رہے ہو آپ کہ آپ اس کو اسلام پہ لگا رہے ہو کہ آپ پیسہ دے کر اس کے نمبر بڑھا رہے ہو، اور ایک آپ ظلم اور جرم کر رہے ہو اس بچے کے ساتھ کہ جو اہل ہے اور آپ اپنے بچے کو پیسے دے کر اس کے اوپر لا رہے ہو۔
یہ دو بڑے جرم آپ کر رہے ہو. زیادتی کر رہے ہو اپنی نسل کے ساتھ بھی, اپنے بچے کے ساتھ بھی, اور قوم کے ساتھ بھی. چل رہا ہے کام, کون کر رہا ہے؟ یا آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں. وہ باہر سے کوئی نہیں آیا. اسرائیل دشمن ہوگا مسلمانوں کا, ٹھیک ہے, یہ کام اسرائیل نہیں کر رہا, یہ کام ہم خود کر رہے ہیں. یہ کام ہم خود کر رہے ہیں. اس پہ نہ اسرائیل پہ کوئی الزام لگا سکتے ہو, نہ امریکہ پہ لگا سکتے ہو, نہ انڈیا پہ لگا سکتے ہو. یا آپ کا بھائی ہے یا میرا بھائی ہے, یا آپ کی بہن ہے یا میری بہن ہے, یا آپ کا بیٹا ہے یا میرا بیٹا ہے, یا آپ کی بیٹی ہے یا میری بیٹی ہے, یا میں ہوں یا آپ ہو. اس پورے نظام کے اندر جن لوگوں کو اختیار دیا گیا ہے وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہم لوگ ہی ہیں. کوئی بات سے نہیں آیا ہوا. تو ہم ٹھیک ہی نہیں ہیں. ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں. جب ہم یہ مان جائیں گے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں اور اپنے آپ کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, تو اس دن ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں مجھے اپرچونٹی مل رہی ہے, میں اویل کر رہا ہوں. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنمی ہے. لینے والا پیسے دے رہا ہے, اس طرح کوئی ثواب کا کام کر رہا ہے, اور دینے والا بھی بڑا خوش ہے کہ میں تو جھنمی نہیں ہوں, میری تو مجبوری ہے. کیا مجبوری ہے تمہاری؟ کیا تھانے میں آپ غلط کام نہ کرائیں تو آپ کو رشوت دینی پڑے گی؟ پٹواری پیسے لیتا ہے, آپ کوئی جب غلط کام کرا رہے ہو اس لیے پیسے لے رہے ہو, آپ سے کسی کا حق کھا رہے ہو. آپ نوکری کے لیے پیسہ دے رہے ہو, کسی اور کا حق کھانے کے لیے آپ دے رہے ہو. آپ کوئی غلط کام کرا رہے ہو, کوئی ٹینڈر دے رہے ہو, کسی اور کا حق کھا رہے ہو, آپ میرے پہ آؤ یہاں آنے کے لیے دے رہے ہو. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے اس پیسے میں برکت ہوگی, یا آپ کو سکون ملے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے. ہمیں غلط ٹریک پہ چلے ہوئے ہیں. ہمارا جو اخلاقیات کا معیار ہے وہ نہایت ہی لو ہے. ہم اس کو اوپر لے کے ہی نہیں جا رہے. جب میری بیوی مجھ سے یہ نہیں پوچھے گی کہ تمہیں پیسہ کہاں سے لائے ہو, تم یہ گاڑی کہاں سے لائے ہو, تم نے بنگلہ کہاں سے لیا ہے, تو کیا یہ وہ والی ماں ہے؟ یا اپنے بچوں کو کھلائے گی وہی ماں جو اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ میری آمدن سے زیادہ ہے, تو کیا یہ وہ والی ماں ہے جس کی پاؤں کے لیے جنت ہے؟ بالکل نہیں ہے. میں تو نہیں مانتا. میں کسی ایسی عورت کو وہ ماں ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کے پاؤں کے لیے جنت ہے اور وہ کرپشن کو پروموٹ کر رہی ہے. جنت والی ماں کوئی اور ماں ہے. ہم نے وہ مائیں بننا ہے, ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے. ہم نے وہ مائیں پروڈیوس کرنی ہے کہ حرام اگر لے کے آئے تو اسے کہو کہ نکل جاؤ ادھر سے, نہ میں خود کھاؤں گی نہ میں اپنے بچوں کو کھانے دوں گی. پھر میں کس کے لیے رہوں گا؟ کس کے لیے رہوں گا؟ ایک فیصلہ کر لیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنی سوچ کو بدلنا ہے, اپنے اخلاقی معیار کو بدلنا ہے, اپنے دین کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ چلنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ ایمان لا کے اس پہ ٹھہرنا ہے, پریشان نہیں ہونا, مقابلہ کرنا ہے, مقابلہ کر کے کنٹیسٹ کرنا ہے, فائٹ کرنا ہے اس چیز کو. آپ کے 99% مسائل اس چیز کے حل ہو جائیں گے, چاہے وہ مورل کرپشن کے ہیں اپنے معاشرے میں, چاہے وہ فینانشل کرپشن کے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے, آج یہ بچے یہاں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ کل یہاں بیٹھے ہوں گے یا یہاں بیٹھے ہوں گے, یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں. باتیں یہی ہو رہی ہوں گی, باتیں یہی ہو رہی ہوں گی, حالات بھی یہی ہوں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. کسی کو شک ہے اس بات پہ تو کھڑا ہو کے مجھے بتا دے. ایسا ہی ہوگا کیونکہ ہم بھی یہ سنتے آ رہے ہیں, ہم بھی یہاں سے یہاں ہیں, یہاں ہیں, اور یہی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں, سنتے آ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمین گنڈاپور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں.